اہل سنت و جماعت کو دو گروہ جو ہیں وہ مشرک کہتے ہیں. بظاہر وہ دو بنے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں ایک ہے. اب دیکھو کہ وہ لوگ کہ جو عبد الوہاب کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اسماعیل دہلوی، رشید گنگوئی اور اس طرح کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں. یہ بظاہر دو بنے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہے. کس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ جو نجدی ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. حقیقت میں یہ خود بھی کہتے ہیں، ان کے بڑے لکھ کے گئے ہیں. کس طرح؟ جس طرح تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے بار بار مسلمانوں کو مشرک کہا، اور اسی طرح ان کے بڑے جو ہیں وہ بار بار اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں. یہ آج جو یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ دراصل وہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھو یہ بظاہر دو ہے مگر حقیقت میں یہ ایک ہے. تو یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، تو لہٰذا یہاں دیکھنا کہ یہ ذاکر نالائق آیا ہے. تو ہر بندہ جو اس گروہ سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو بڑی خوشی ہے کہ ذاکر نالائق آیا ہے. خوشی کس پر منا رہے ہیں؟ کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ انہیں ماننا حرام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. یہ الفاظ ہے ذاکر نالائق کی، یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہاں مولوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ذاکر نالائق آیا پاکستان. اور اب یہاں دیکھو کہ ذاکر نالائق کے جو پیچھے چلے ہیں تو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دو نہیں ہم ایک ہیں. یعنی جس طرح وہ نجدی اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو پاکستان میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے یہ بھی اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. تو لہذا اب یہاں سادہ عوام دیکھے کہ یہ جب ایک ہو گئے ہیں اور ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور تو اس میں سادہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو ان کو چار چار لفظ پڑے ہوئے ہیں نا وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے. بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار فرما رہے تھے کہ ایک بندہ ہوگا وہ دینی لباس اوڑھے گا، اسلام کی تبلیغ کرے گا، وہ قرآن اس کے ہاتھ میں ہوگا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا، بلا وجہ مسلمانوں پر شرک کے طریقہ لائے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شرک کے تیر مار رہا ہوگا وہ بدبخت خود جھوٹا ہوگا برا. تو جو تیر کھا رہے ہوں گے وہ مظلوم ہوں گے، ان کے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوں گے. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اب یہاں لوگوں کو سوچنا، جو ہمارے ساتھ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سارے ایک جیسے سارے ایک جیسے ہیں. اب دیکھو وہ شخص آیا ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ اس طرح ان کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے اور ان کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، تو اس کو یہ پروٹوکول حکومت بھی دے رہی ہے اور ان سب کو خوشی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو خوشی نہ ہوئی اور ایک یزیدی شخص جو ہے اس کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کل لوگ بھی خارجی تھے، آج بھی خارجی ہیں اور ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ محض اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. الحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے، قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. نہیں اٹھتی نظر اپنی کسی کی ایک کی جانب، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا.